سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کسی بستی کو تباہ کرنے کا، امرنا مترفیہا، تو ہم حکم دیتے ہیں وہاں کے خوشحال لوگوں کو، ففسقوا فیہا، پس وہ اس میں فسق و فجور کرتے ہیں، فحق علیہ القول، اور ان پر بات ثابت ہو جاتی ہے، فدمرناہا تدمیرا، تو ہم ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا پروردگار ہی اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل مکہ کو مخاطب بنا کر بالخصوص اور قیامت تک آنے والے تمام علاقوں، تمام شہروں، تمام ملکوں کے لوگوں کو عمومی طور پر خطاب کرتے ہوئے یہ ایک علامت اور پہچان اور نشانی بتائی ہے کہ کوئی بھی شہر، کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی ملک جب تباہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے کیا علامات پائی جاتی ہیں۔ ان علامات میں سے ایک علامت اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمائی، کسی بھی شہر، کسی بھی ملک، کسی بھی آبادی کی تباہی سے پہلے جو ایک علامت پائی جاتی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جب ہم کسی بستی کو ہلاک، برباد اور تباہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو امرنا مترفیہا، وہاں کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو حکم دیتے ہیں۔ خوشحال مترف اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس مال و دولت خوب ہو، خوشحال ہو، آسودہ حال زندگی ہو، زندگی میں اس کو کوئی مشکلات پریشانی نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو حکم دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس شہر میں، اس علاقے میں، اس بستی میں، اس ملک میں اللہ کے گناہوں، اللہ کی نافرمانیوں کو، حکم و عدولیوں کو عام کر دیتے، فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ کی بات، اللہ کی حجت ان پہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں سے جو ایک بات طے ہوتی ہے کہ یہاں تک ان کے گناہوں کی سٹیج پہنچے گی تو تباہی آئے گی، وہ سٹیج پوری ہو جاتی ہے تو فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اللہ فرماتے پھر ہم ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ جس وقت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے، اہل مکہ تجارت کے لحاظ سے بہت سمجھدار تھے، تاجر پیشہ لوگ تھے، بڑی بڑی کمپنیاں تھیں ان کی، تجارتیں کرتے تھے، مال والے تھے۔ اللہ پاک نے خود
یہ ذکر کیا کہ ہم نے ان کو مانوس کرنے کے لیے اطعمہم من جوع، بھوکے تھے ہم نے ان کو کھانے کھلائے، آمنہم من خوف، خوف کے حالات میں تھے ہم نے ان کو امن و سکون دیا تھا۔ پھر اپنے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ بھائی سیدھے راستے پہ آ جاؤ، مال و دولت کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گناہ کے کاموں میں استعمال نہ کرو، اللہ کی نافرمانیوں میں مت لگاؤ، لیکن نہیں باز آئے۔ یہاں تک کہ بدر کا موقع آیا، اس وقت ان کا جو تجارتی قافلہ تجارت کر کے آ رہا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ کروڑوں کی سرمایہ کاری تھی اس زمانے کے لحاظ سے، پوری ایک کمپنی تھی، وہ ایک قافلہ نہیں تھا، پوری ٹریڈنگ کمپنی تھی ایک، اور کروڑوں کی سرمایہ کاری کر کے وہ واپس آ رہے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا، اور پھر کیا کیا کہ طے کیا کہ یہ سارا مال و دولت جتنا نفع ہے اس کا، یہ سب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اور دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ جب اس حد تک پہنچ گئے تو پھر اللہ نے کیسی ہلاکت سے دوچار کیا کہ بدر کے میدان میں 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، مال و دولت چھینا گیا، غنیمت کا مال حاصل کیا گیا، اور ان کی کمر توڑ کے رکھ دی گئی۔ یہ اصول، یہ علامت، یہ ضابطہ میرے دوستو تمام قوموں کے لیے ہے، اہل مکہ کے لیے بھی یہی ہے، اہل پاکستان کے لیے بھی یہی ہے، دنیا جہان میں جتنے ملک آباد ہے، شہر آباد ہے، قومیں آباد ہے، سب کے لیے یہی ضابطہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم وہاں کے آسودہ حال، خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، وہ اس میں فسق و فجور کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اب یہاں سوال ہوگا کہ جب اللہ پاک ان کو خود حکم کرتے ہیں فسق و فجور کا، تو پھر اس میں کسی کی مجبوری کیا، کسی کا عذر کیا، کسی کو جو ہے اس کا جرم کیا ہے کہ اس کو تباہ کیا جائے؟ جب اللہ فرما رہے ہیں امرنا مترفیہ، ہم خود حکم دیتے ہیں، تو بعض علماء نے تو اس کی تشریح یوں کی ہے امرنا مترفیہ کہ ہم وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ صحیح ہو جائیں، وہ اچھے اعمال اختیار کر لیں۔ اور یہ خاص طور پہ حکم خوشحال لوگوں کو کیوں؟ اس لیے کہ عمومی مزاج ہے، عربی کا محاورہ بھی ہے کہ لوگ اپنے علاقے کے امیر لوگوں کو اور خوشحال لوگوں کو دیکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ جیسی زندگی امیر لوگوں کی ہوتی ہے، خوشحال لوگوں کی ہوتی ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری زندگی بھی ویسی بن جائے، اور امیر لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، غریب لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم امیروں کو حکم دیتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے غریب بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن جب امیر ٹھیک نہیں ہوتے بلکہ فَفَسَقُوا فِيهَا، فسق و فجور میں لگ جاتے ہیں، تو پھر ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ معنی اگر کریں تو پھر تو واضح ہے کہ حکم ان کو نیکی کا دیا جاتا ہے، لگ جاتے ہیں وہ گناہوں کے اندر۔ اور اگر اس کا معنی یہ کریں کہ امرنا مترفیہ ففسقوا فیہا، ہم ان کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں فسق و فجور کرتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں اس حکم سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسا کہ دنیا کے اندر اللہ نے کسی انسان پہ پابندی نہیں لگائی، راستے بتا دیے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، یہ سچائی کا راستہ ہے، یہ جھوٹ کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ راستے بتا دیے، چلنا انسان کا اپنا کام ہے، جس راستے پہ مرضی چلے۔ نہ صحیح راستے پہ چلنے والے کو اللہ زبردستی چلاتے ہیں، نہ غلط راستے پہ چلنے والے کو اللہ زبردستی روکتے ہیں۔ دونوں کو کہا کہ اپنی اپنی محنت کرو، انجام تمہارے سامنے ہے۔ تو امرنا کا معنی یہ کہ ہم ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ کرو جو کرنا کرو، راستے تمہارے سامنے ہیں، ہم پابندی نہیں لگاتے، زبردستی نہیں کرتے۔ لیکن ہوتا کیا ہے فَفَسَقُوا فِيهَا،
وہ فسق و فجور کی زندگی کو عام کر لیتے ہیں عمومی طور پر اور اعلانیہ طور پر گناہ کے کام کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر ہم ان پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ پاک جب خود حکم دیتے ہیں تو پھر ان کا کیا قصور۔ اللہ حکم نہیں دیتے کسی، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ کبھی بھی بے حیائی اور گندے کاموں کا حکم نہیں دیتے، یعنی شرعی اور تشریعی حکم اللہ نے کبھی بھی غلط کام کا نہیں دیا، صحیح اور صالح کام کا حکم دیا ہے۔ باقی اللہ پاک نے مجبور کسی کو نہیں کیا، اختیارات دیے ہیں، راستے بتا دیے ہیں، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ اس پہ چلے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم ایسا کوئی سسٹم اور نظام نہ بنائیں کہ جو گناہ کرنا چاہتا ہے اس کی مرضی، جو نیکی کرنا چاہتا ہے اس کی مرضی، آزاد چھوڑ دیں، ایسی بات بھی نہیں۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم بنایا، نظام بنایا، خلفائے راشدین نے نظام بنایا، اسلامی حکومتیں گزری ہیں، انہوں نے اسلام کے مطابق چلانے کے لیے نظام بنائے۔ تو نظام بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر اس کو نہیں بناتے، آزاد محسوس کرتے ہیں خود کو، اور اپنے خاص طور پہ جو امیر اور خوشحال طبقہ ہے اس کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں کہ وہ جتنے مرضی فسق و فجور کرے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ سمجھ جاؤ کہ ہلاکت قریب آ چکی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ہلاکت سے محفوظ رکھے۔ یہ ایک قرات ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اور یہی مشہور ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا حکم دیتے ہیں تو امرنا، یہ لفظ امرنا ہی پڑھا گیا۔ بعض حضرات نے اس کی قرات یوں کی ہے، میم پہ تشدید کے ساتھ، امرنا اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا۔ اس صورت میں اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ ہم وہاں پہ حکمران ان کو بناتے ہیں جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، مال والے لوگ ہوتے ہیں، عیش و عشرت والے لوگ ہوتے ہیں، ہم حکومتیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور ایک اس کی قرات یوں کی گئی، آمرنا اذا اردنا ان نہلک قریۃ آمرنا مترفیہا۔ تین طرح سے اس لفظ کو پڑھا گیا ہے، امرنا، امرنا اور آمرنا۔ آمرنا کا جو قرات ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات ہے، اور پھر انہی دونوں حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے اکثر نا کے ساتھ، کہ ہم وہاں اس علاقے کے اندر مال والوں کی اکثریت کر دیتے ہیں، مال و دولت والے کثیر تعداد میں ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ امرنا پڑھے یا آمرنا پڑھے، حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھتے ہیں، ان دونوں قراتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امیر اور خوشحال لوگوں کا حکمران بننا یا امیر اور خوشحال لوگوں کا زیادہ ہو جانا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اچھی علامات میں ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ یہ تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ فرمایا فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ لوگ، وہ امیروں کی کثرت ہو، یا وہ امیر حکمران بن جائیں، یا وہ امیر غلط کاموں میں لگ جائیں اور اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام کرنے لگ جائیں، تو پھر جو ہے چھوٹا طبقہ بھی انہی کو دیکھ کے چلتا ہے، اس کے نتیجے میں فسق و فجور عام ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہم پھر ان کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس کی صرف ایک مثال ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہماری شادی بیاہ جو ہمارا امیر طبقہ ہے، خوشحال طبقہ ہے، اگر وہ اس کو سادہ کر لے تو غریب لوگ خود بخود پیچھے کو ہٹائیں گے، لیکن جب امیر جو ہے اس کو غلط کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے تو غریب پھر اس کے پیچھے چلنا چاہتا ہے کہ میں بھی اس جیسا بنوں۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ شادی پہ جو ناچنے والی آئی ہیں ان پہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا، لاکھوں روپیہ صرف ناچنے والیوں کو دے دیا۔ اب یہ شادی مسلمان کی شادی نہیں ہو سکتی، یہ اسلام کی شادی نہیں ہو سکتی۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک مثال ہے ہمارے معاشرے کی، اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ایسی بھری پڑی ہیں کہ ہمارے مال والے جو طبقات ہیں، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جن کا سرمایہ اچھے کاموں پہ لگتا ہے،
مال و دولت نیک کاموں پہ خرچ ہوتا ہے، ورنہ اکثریت آپ حضرات کے سامنے ہے گناہ کے کاموں پہ، غلط کاموں پہ، نافرمانیوں پہ اور غلط چیزوں پہ مال و دولت خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ قوم کی تباہی قریب آ چکی، اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ ہمارے متعلق کوئی فیصلہ کر لے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں اپنی طرز حیات کو بدلنا ہے، ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے طریقوں کو بدلنا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں بھی بڑے بڑے مال والے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو کروڑوں نہیں اربوں کی جائیداد چھوڑ کر گئے، اس زمانے کے اندر اربوں کی جائیداد، لیکن اس کے باوجود رہن سہن، طرز حیات وہی سادہ، وہی عام لوگوں جیسا، اس میں اور عام لوگوں کے طرز حیات میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ میرے محترم دوستو، آج اس اونچ نیچ نے ہمیں ہمارے معاشرے کو بہت تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا، اور اس میں پہل ہم لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ امیر آدمی اپنے سٹیٹس سے نیچے آ سکتا ہے، غریب آدمی کو امیر کے سٹیٹس تک جانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، بلکہ حلال و حرام کی تمیز ختم کرنا پڑتی ہے۔ تو اگر امیر آدمی اپنے سٹیٹس کو نیچے کر لے تو غریب آدمی بھی اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر نہیں ایسا ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہلاکت سمجھو تمہاری آئی کہ آئی۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور فرمائے یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو تاریخ پہ نظر دوڑاؤ، کم اہلکنا من القرون من بعد نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تو تباہ ہوئی تھی، اس کے بعد کتنی قومیں ہم نے تباہ کر کے رکھ دی، کتنی قومیں ہم نے ہلاک کر دی۔ قوم سمود تھی، کوئی کم مال والی تھی، اپنے زمانے کی ترقی یافتہ قوم تھی۔ قوم عاد، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اللہ نے ایسے باغات سے نوازا کہ ایک آدمی باغ کی ایک سائیڈ سے داخل ہوتا، خالی ٹوکرا سر پہ رکھ کے، دوسری سائیڈ سے نکلتا تو ٹوکرا پھلوں سے بھرا ہوا ہوتا۔ ایسے خوشحال باغ اللہ نے عطا کیے، اور ایسی خوبصورت زندگی کہ مکھی مچھر کا نام و نشان تک نہیں، صاف ستھرے شہر۔ اور قوم سبا کو اللہ پاک نے کیسی بہترین شاہراہیں دی، سڑکیں دی، راستے دیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کہا سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، رات اور دن امن کے ساتھ سفر کرو، کوئی پریشانی نہیں۔ ایسے بہترین تجارتی راستے ان کو دیے، لیکن جب ان ساری نعمتوں کے باوجود اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، اپنے سرمائے کو اللہ کے حکموں کے خلاف لگایا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم سے بچ نہیں سکے، ہم سے بھاگ نہیں سکے۔ اور وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اللہ پاک کو اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے کے لیے کسی اور سبب کی ضرورت نہیں، کوئی اور انتظام کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی خبیر و بصیر کافی ہے۔ اس کو سارے بندوں کے سارے اعمال کی خبر بھی ہے، وہ سارے بندوں کے سارے اعمال کو خود دیکھ بھی رہا۔ ہمارے لیے میرے دوستو مشکل ہو سکتی ہے کہ ہم دیوار سے پار نہیں دیکھ سکتے، ہم سامنے دیکھ سکتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں انتظام کرنا پڑتا ہے کہ کیمرے لگائیں، اس میں بھی پھر بہت ساری چیزیں ہماری آنکھوں سے روپوش ہو جاتی ہیں، لیکن کائنات کا ایک معمولی سا ذرہ بھی اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں، وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے اعمال کو درست کرو، خاص طور پہ جو امیر اور خوشحال لوگ ہیں یہ اپنے اعمال کو سادہ کرے اور اللہ کے احکامات کے مطابق بنائے تاکہ ساری قوم صحیح ہو۔ اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے خوشحالیاں مزید بڑھتی۔ اللہ ہم سب کو اپنے احکامات پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.